سر تاج صاحب، آپ اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتانا چاہیں کہ کیسی زندگی گزری اور کیا آپ یہاں تک پہنچے کیسے؟ میرا نام محمد تاج ہے. میں نے ایم اے لائبریری سائنس پنجاب یونیورسٹی شعبہ لائبریری سائنس سے کیا تھا، اور اس کے بعد 1981 میں پنجاب پبلک لائبریری میں بطور اسسٹنٹ لائبریرین میری سلیکشن ہوئی BS-17 میں. انہی دنوں قائد اعظم لائبریری کا پروجیکٹ جو تھا وہ شروع کیا گیا. اس کے لیے ایئر کمانڈور انعام الحق صاحب ایز اے ڈائریکٹر جنرل بنے اور وہ تشریف لائے اور ڈائریکٹریٹ آف پبلک لائبریریز بنی. تو اس کے لیے پھر قائد اعظم لائبریری کو جو ہے وہ اس کا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کی شروع ہوئی. تو اس کے لیے انہوں نے گورنمنٹ سے درخواست کی کہ 4 آدمی مجھے دیے جائیں. تو ان میں سے آئی واز ون آف دیم. تو میں نے پھر اس کے بعد اس کو جوائن کر لیا. یعنی یہ 1982 میں قائد اعظم لائبریری کو جوائن کر لیا، اور فرام دی ویری بگننگ وی اسٹارٹ دا ورک آف دا قائد اعظم لائبریری. تو وہاں تقریباً میں نے کوئی 35 سال سروس کی ہے. اس عرصہ میں مجھے جو ہے وہ مختلف اسائنمنٹ دی گئی. بطور ڈپٹی ڈائریکٹر میں نے ڈائریکٹریٹ آف پبلک لائبریری پنجاب میں بھی کام کیا ایئر کمانڈور صاحب کے حکم پر، اور دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری میں بھی مجھے خدمت کا موقع ملا. اور اگرچہ میں قائد اعظم لائبریری کا ملازم تھا، لیکن اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے مجھے انہوں نے بھیجا. تو وہاں تقریباً میں نے 2 سال وہاں کام کیا. اس کے بعد پھر میں ایز اے ڈپٹی چیف لائبریرین قائد اعظم لائبریری میں میری پروموشن ہوئی، اور اس کے بعد پھر ایز چیف لائبریرین 1999 میں بطور چیف لائبریرین میری پروموشن ہوئی. قائد اعظم لائبریری میں مجھے کام کا بہت موقع ملا. میں نے بطور چیف لائبریرین قائد اعظم لائبریری کے 2 ونگ جو کہ بیسمنٹ تھے ان دونوں کا PC-1 بنایا، اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ یہ دونوں ونگ میری اپنی یعنی وہاں جب میں چیف لائبریرین تھا تو مکمل ہو گئے. اس کے بعد پھر میں ریٹائر ہو گیا. ریٹائرمنٹ کے بعد یہ دارالسلام لائبریری کہ یہ واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہے باغ جناح میں، تو اس میں مجھے بطور چیف لائبریرین میری تقرری ہو گئی. تو اس وقت سے پھر میں دارالسلام لائبریری میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اس لائبریری کے لیے میں نے آتے ہی ایک پلان دیا اس کی ڈیولپمنٹ کا. اس کے 2 بیسمنٹ قائد اعظم لائبریری کے پیٹرن پر بنانے کے لیے میں نے جو ہے وہ کوشش کی. چونکہ میرے تعلقات تھے یعنی چیف آرکیٹیکٹ پنجاب اور ایسے چیف انجینئر C&W ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، کیونکہ ہم اکٹھے قائد اعظم لائبریری میں کام کرتے تھے. تو ان سے پھر ان کی وساطت سے یہاں میں نے ایک بیسمنٹ کا جو ہے وہ پلان اور اس کی ڈرائنگز وغیرہ بنوائیں. انہوں نے اس کو وزٹ بھی کیا اور اس کو اپروو کیا. اس کے بعد پھر یہ ڈرائنگ ہم نے متعلقہ PH کو جو ہے وہ دے دی گئی، لیکن ابھی تک وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، اس کی منظوری نہیں ہوئی. اگر انشاءاللہ تعالی منظوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ اس لائبریری کی توسیع بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں یہ ایک بہترین لائبریری جو ہے وہ سامنے آئے گی. یہاں پھر میں نے ایک کمپیوٹر سینٹر دارالسلام لائبریری میں بھی ڈیولپ کیا، اور اس میں پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن سے تقریباً 15 لاکھ روپے مجھے دیے گئے، اور کچھ ہم نے دارالسلام لائبریری سے ڈال کر بچوں کے لیے ایک بہترین کمپیوٹر سینٹر جو ہے نا وہ بنایا. دارالسلام لائبریری کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اتوار کو بھی کھلتی ہے، اور اس کے ٹائمنگ صبح 8 سے لے کر رات 9 بجے تک ہوتے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑی کثیر تعداد سندھ سے اور بلوچستان سے طلباء کی آتی ہے، اور وہ اپنے امتحان جو مقابلے کے امتحان ہیں اس میں CS کے لیے PCS کے لیے وہ یہاں تیاری کرتے ہیں. تاج صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ لائبریری سے لائبریری میں آئے، ادھر سے ریٹائر ہوئے تو دارالاسلام میں آ گئے. دارالاسلام ایک پرائیویٹ ہے، تو آپ لگتا ہے کہ آپ کا پہلے سے کوئی رجحان جو ہے علمی فیملی سے لنکڈ ہے، یا آپ اپنے آپ میں تاج صاحب آپ نے جو بتایا سب کچھ یہ علم سے لنک ہے.
آپ پہلے پنجاب لائبریری جو کہ تقریباً ایشیا کی ایک بڑی لائبریری ہے اس میں رہے، اس کے بعد دارالاسلام پرائیویٹ میں آئے جو کہ شاید عرب سے لنک ہیں. تو آپ کا تعلق آپ خود اس طرف رجحان سے ہیں یا فیملی بیک گراؤنڈ آپ کا دینی اور علم والا ہے؟ اگرچہ میرا گھرانہ دیندار تھا لیکن تعلیم کے معاملے میں وہ پسماندہ علاقہ ہے. تو میرے جو ایک کزن تھے ڈاکٹر مجید صاحب، عبد المجید صاحب، وہ پنجاب یونیورسٹی میں میتھ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے. تو وہ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا. یہاں مجھے دیکھ کر تعلیم کا شوق پیدا ہوا. تو پھر یہاں آ کر میں نے اپنی جو ہے وہ ایجوکیشن بھی مکمل کی، یعنی انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، اور پھر ایم اے لائبریری سائنس چونکہ ساتھ ہی تھا. وہاں پھر میرا جو تھا وہ شوق لائبریری سائنس کی طرف ہوا. تو جو ہی میں نے یہ ایم اے کیا تو پھر یہ پوسٹیں جو تھی وہ نکلی تو میں نے اپلائی کیا تو اس کے اوپر میری سلیکشن ہو گئی. اور پھر میرا علم سے جو ہے وہ تعلق پیدا ہو گیا. اصل میں قائد اعظم لائبریری میں رہ کر مجھے زیادہ علم کی طرف میرا شوق جو ہے وہ بڑھا. اس کے لیے میں نے چونکہ ایک اسکیم بھی بنائی تھی، کلاسیفیکیشن اسکیم، جو کہ قائد اعظم لائبریری میں جو ہے وہ اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے. تو اس طور پر پھر یہ جو دارالاسلام لائبریری ہے چونکہ یہ ساتھ ہی تھی، یہاں پہلے کبھی بھی آنا جانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ جب میری ہو گئی تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ یہاں ہمارے پاس آ جائیں. آپ نے کہا کہ آپ ایک پسماندہ علاقے سے تھے اور آپ کی ایک کزن تھیں جو لاہور میں یونیورسٹی میں تھیں. یہ ان کی ہیلپ تھی، انہوں نے آپ میں کچھ دیکھا، آپ کے اندر پوٹینشیل ہے اور آپ کو لے کے آئیں اور آپ نے آپ کو بنایا. اس کا مطلب علم کے لحاظ سے آپ نے اپنے آپ کو میک کیا، بنایا، بلند کیا. جو علم کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، جس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو میک اپ کیا ہے، اس کا مطلب کوئی بھی انسان کہیں پہ بھی رہتا ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں علم حاصل نہیں کر سکتا ہوں یا میرے لیے کچھ مشکلات ہیں یا ایسا کچھ ہے. آپ اس میں کیا ان کے لیے کیا سبق دینا چاہیں گے؟ اصل میں نے اپنے یہ تجربات سے دیکھا کہ علم ہی جو ہے انسان کی ترقی کی معراج ہے. انسان کا علم اور عمل، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ملک کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتی ہیں اور اس کی اپنی ذات کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتی ہیں. قائد اعظم لائن میں رہتے ہوئے میں نے بہت سے وہاں کے جو ملازمین تھے ان کی میں نے رہنمائی کی اور انہیں بھی لائبریری سائنس کی طرف متوجہ کیا اور انہوں نے بھی جو ہے وہ لائبریری سائنس میں کیا اور آج کل بطور لائبریرین وہ کام کر رہے ہیں. اگرچہ وہ بطور وہاں ایک چھوٹے درجے کے ملازم تھے لیکن اب ماشاءاللہ وہ بڑی پوسٹوں پہ لائبریرین کے اور ایک چیف لائبریرین بھی ان قریب بن رہا ہے اور وہ بھی میرے ساتھ کام کرتا رہا ہے. چھوٹی پوسٹ پہ تھا لیکن وہ میری جو ہے وہ تھوڑی سی ترغیب سے وہ بڑا آ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی بہت قیمتی ہے بشرطے کہ اس کی صحیح طور پر گائیڈنس ہو. اس لیے میں بطور لائبریرین یہاں بھی پہلے جو لوگ آتے ہیں ممبر بنتے ہیں ان کے انٹرویو خود کرتا ہوں اور جو سندھ سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، تو انہیں جو ہے زندگی کا مقصد کیا ہے ہمارا آنے کا اور اس بارے میں باتیں ان سے ہوتی ہیں اور ان کی تاکہ زندگی بھی بہتر بھی بنے اور ہمارے ملک کے لیے وہ خاص طور پر وہ مفید شہری بن سکے. آپ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو آپ خود انٹرویو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ینگز میں پوٹینشل ہے، کیا راہ کی کمی ہے کوئی کہ جو ہم جس حالت میں گزر رہے ہیں یہ ہماری حالت کیوں ہے جب پوٹینشل اتنی ہے اور دیکھنے والے اتنے ہیں، رہبروں کی کمی ہے کوئی؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اس کا مجھے کافی تجربہ ہے. قائد اعظم لائبریری میں رہتے ہوئے یار کموڈور ناملک صاحب جیسی شخصیت اگر وہ میسر آ جائے تو وہ نقشے بدل دیتی ہے. مثلا جب وہ بطور ڈائریکٹر جنرل بن کر آئے تو انہوں نے بہت سارے پروجیکٹ آتے شروع کیے کیونکہ وہ ایک دیندار شخصیت تھے اور ان کا تعلق بھی تعلیم سے تھا. تو انہوں نے آتے ہی جو مختلف سیمینار، لیکچرز، تاکہ ان کو لوگوں میں شوق پیدا ہو، انہیں ایسے واقعات بتائے جائیں کہ جس سے آدمی کی شخصیت آگے بڑھتی ہے.
تو یہ ضروری ہے کہ بچوں میں پڑھنے کا جذبہ بھی ہے، اور ان کو مناسب سہولتیں اگر مل جائیں تو یقیناً وہ بہت ملک کی ترقی بہتری میں بھی اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ وہ افسران محکموں کے جو سربراہ وہ نہیں ہیں جو کہ جن کے دل میں وہ پورا ملک کی ترقی کا احساس ہو، اس کے لیے وہ اپنے آپ کو وقف کریں۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں، اور وہ زیادہ ان کا ٹرسٹ اپنی صرف شخصیت ہے، اپنی ذاتیات کی طرف ہے، ملک کی نہیں ہے۔ جبکہ ہمارا جو دین ہے وہ بھی اپنے اس کو ترجیح دیتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ خدمت جو سر انجام دیں، کیونکہ ہمارا مقصد حیات ہی یہی ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی ذاتی جو ہے وہ شخصیت کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے، اس کی بجائے جو ہے وہ ملک کی صورتحال اور قوم کے لیے کام کرنا چاہیے۔ کیونکہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ان کا جو مقصد حیات تھا وہ بھی یہی تھا کہ انسانیت کی صحیح طور پر رہنمائی کی جائے، اور اسلام خاص طور پر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ بالعموم انسانیت کے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے ہے، اور وہ ترقی کی بہت بڑی جو ہے وہ ترقی کی ضمانت ہے۔ آپ ان لوگوں کو جو راہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، بچے جو رہنمائی سے کے پیاسے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ آپ کی رہنمائی سے اپنا راہ بنا سکیں؟ اس کے لیے میں وقتاً فوقتاً قائد اعظم لائبریری میں سیمینار کرواتا رہتا ہوں۔ اس میں سے پہلا ہم نے ایک سیمینار کیا تھا گڈ گورننس، جس میں بڑے بڑے لوگوں کے جو تھے ان کو بلایا گیا، پھر انہوں نے جو اچھے ہمارے بیوروکریٹ تھے ان کے بارے میں باتیں کی قارئین کے ساتھ، اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے ان کے بارے میں بھی میں جو پروگرام وہاں کرواتا رہا ہوں وہ عام پروگراموں سے ہٹ کر ہیں۔ مثلا ربیع الاول کے مہینے کی نسبت سے میں نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پولیٹیشین ایک سیمینار کرایا، پھر اگلے سال آن صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ مملکت، اور یہ اس قسم کے پروگرام میں نے وہاں کروائے ہیں۔ اور مقصد یہی ہے کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے جو مشاہیر ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، انہوں نے کیسے دنیا پر حکومت کی اور ان کا کیا کردار تھا، اور کیسے وہ قوم جو ہے وہ ہماری آخر کو 3/4 دنیا پر ہم نے حکومت کی، اس کے پیچھے کیا جو طاقت تھی۔ بہت بہت شکریہ تاج صاحب۔ اس میں بھی تھوڑا سا شیئر یہ کروں گا کہ حقیقتاً اگر میں کہوں تو یہ کم نہ ہوگا کہ میں ادھر صرف تھوڑا سا علم لینے پڑھنے آیا تھا، اور اس وقت جو تاج صاحب نے میری رہنمائی کی تھی، آج اگر میں یہ بیان دے رہا ہوں، یہ ٹی وی کی طرف ہوں، یا جو میرا یہ رخ ہے، اس کے پیچھے پہلی اینٹ رکھنے والے محترم تاج صاحب ہیں۔ اور اگر یہ اللہ نے ملوایا تھا انہیں، کیونکہ میں ادھر آیا تھا، میں اس لائبریری کا ممبر نہیں تھا، لیکن مجھے ایک بیان دینا تھا سیرت پہ اور کچھ کتب دیکھنی تھی، لیکن انہوں نے مجھے داخل نہیں ہونے دیا۔ تو اچانک میری ملاقات تاج صاحب سے ہوئی، تو تاج صاحب نے اس دن کے بعد جو راہ کھولی ہے میری، آج میں انہی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں اور ان کی شخصیت سے آپ کو متعارف کروا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تاج صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھے، اور ایسے علم والوں کا جو واقعی دین کی اور دنیا کی اور ملک پاکستان کی خیر خواہی کے لیے ہر وقت متحرک ہیں اور متحرک کرتے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔